لیکن کوئی دن ناغہ نہ کرنا. گڈ لک ٹو یو. حضرت جی وصیت کے حوالے سے میں عرض کر رہا تھا کہ آپ کی وصیت کیونکہ آغاز اپنے بیٹوں کو خطاب تھا، اور اس میں سب سے پہلے آپ نے یہ فرمایا کہ اوصیکم بتقوی اللہ و نظم امرکم. ایک تو یہ ہے کہ اپنے ہر معاملے میں اللہ کی رضا کو مقدم رکھنا اور اپنے معاملات میں ڈسپلن کا خیال رکھنا، نظم و ضبط کا خیال رکھنا. آج وہ بھی ہمیں مفقود ہو چکا ہے. اور پھر ارشاد فرمایا کون للظالم خصما وللمظلوم عونا، کہ اے میرے دونوں بیٹے ہمیشہ ظالم کا دشمن رہنا اور مظلوم کا ساتھ دینا. اچھا علامہ، یہ نہیں بات لگتی کہ حسن حسین سے بات نہیں ہو رہی، یہ ساری امت سے بات ہو رہی ہے؟ ساری امت سے ہے. اور یعنی اس میں کہہ دیا آپ نے فرمایا کہ جس تک میرا یہ پیغام پہنچے میری وصیت اس کے نام ہے. یعنی آج اگر ہم میں سے کوئی گئے کہ ہمارے تک اب یہ وصیت نہیں پہنچی تو اب یہ لفظ اس کے کانوں تک پہنچ چکے ہیں. تو گویا کہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو امام راشد، امام عادل ماننے والوں پر واجب ہے کہ اپنے امام کا حکم مانتے ہوئے اس پر عمل کریں. اور جس تک یہ اب بات پہنچی اس پہ بھی لازم ہو گیا. اسی طرح وصیت. جی ایک چھوٹا سا وقفہ لے لوں، معذرت کے ساتھ آپ کو بڑی شرمندگی کے ساتھ میں روکتا ہوں. خواتین حضرات، امام علی کرم اللہ نے ایک بات کہی، اور وہ اس وقت جب یہ بات کہی امیر المومنین تھے. کہتے ہیں امیر المومنین کا ایک حصہ جو اس زمانے میں ہے وہ پتہ ہے کیا ہے؟ آپ واپس آئیے، میں بتاتا ہوں کہ امیر المومنین کہتے ہیں کہ کیا حصہ ہوتا ہے اس شخص کا جو اپنے زمانے کا حاکم ہو. وقفہ لیتے ہیں، واپس آتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ذکر کر رہا تھا بریک سے پہلے امام علی کرم اللہ کا کہ جب آپ امیر المومنین تھے تو آپ نے کہا کہ امیر کا، ایک حاکم کا جو حق ہوتا ہے نا، وہ ہوتا ہے 2 پیالے. ایک پیالہ جس میں وہ خود کھائے اور اپنے گھر والوں کو کھلائے، اور دوسرا پیالہ جو ہے وہ لوگوں کے لیے. یہ 2 پیالے جو ہیں یہ کل کائنات ہیں امیر المومنین کی. خواتین حضرات، آپ کے ساتھ جو پچھلا سوال ہے اس کی قرآن اندازی سے پہلے آپ کو سوال ریپیٹ کر دوں. حضرت علی کرم اللہ کو جو سوال تھا آپ کا وہ تھا حضرت علی کو کس حالت میں شہید کیا گیا؟ 3 تھے، سوتے ہوئے میں، جنگ کرتے ہوئے میں، یا نماز کی حالت میں. اس کا صحیح جواب ہے نماز ادا کرتے ہوئے. اور اس کی قرآن اندازی جو ہے ہمارے ساتھ، کیونکہ ہماری ایک ہی بہن خاتون ہے، آپ اس میں سے ایک پرچی نکالیے گا، اس کو پڑھیے. اس میں اگر نام نہ ہو، ٹیلی فون نمبر ہو تو وہ نہ پڑھیے گا. یہ راشد علی ہیں، وہ فیصل آباد ہیں. راشد علی فیصل آباد سے آپ کو ہمارا گفٹ ہیمپر بہت مبارک ہو. اور یہ بڑی اچھی بات ہوئی کہ جب سے میں نے آپ لوگوں کو دھمکی دی ہے آپ لوگ اپنا نام لکھنا شروع ہو گئے. آج کا جو سوال ہے خواتین حضرات وہ ہے کہ حضرت علی کرم اللہ کو کس سن ہجری میں شہید کیا گیا؟ سن ہجری ہم کب سے لیتے ہیں؟ ہجرت کے زمان سے. ہجرت کے کتنے سالوں بعد حضرت علی کرم اللہ کو شہید کیا گیا؟ 36، 37، 39 یا 40؟ 36، 37، 39 یا 40 کتنے سالوں کے بعد؟ یہ کل جو 5 بجے تک انشاءاللہ تعالی ہمیں جواب مل جائیں گے، ان کو ہم اپنی قرآن اندازی میں شامل کریں گے. بھیجنے کا طریقہ یہ کہ IKS لکھیے، سپیس دیجئے، اپنا نام اور صحیح جواب لکھنے کے بعد آپ اس کو 8126 کے اوپر سینڈ کر دیں. یہ موبائل سے طریقہ ہے جو بھیجنے کا ہے آپ کے پاس. اور فیس بک جو ہے اس پہ بھی جا کے ضرور کمنٹ کیجئے، اور کویسچنز بھی اگر آپ چاہیں تو کر سکتے ہیں. آپ کو انشاءاللہ تعالی کل اس پہ بھی ایک گفٹ ہیمپر ملے گا، اور یہ بڑا خوبصورت گفٹ ہیمپر ہے. خانم، آپ مجھے آواز سن رہی ہیں؟ جی بالکل. جی خانم، آپ کی توجہ اس حدیث کی طرف دلواؤں جو کہ ترمذی شریف میں حدیث ہے. اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا کہ علی قرآن کے ساتھ ہے. یہاں تک تو یہ حدیث بالکل سب کو سمجھ میں آ جائے گی کہ علی قرآن کے ساتھ ہے، اور پھر اگلا جملہ فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے. اس حدیث کی تفسیر فرمائیے گا ذرا. یہ حدیث واضح ہو جائے گی جب ہم پیغمبر گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک اور اوتھینٹک حدیث کی جانب بڑھیں گے، جس کو تمام مکاتب فکر اسلامی نے متفقہ طور پر بیان کیا کہ آقا نامدار نے فرمایا اللہم ادر الحق حیث دار علی، پروردگار حق کو ادھر ادھر موڑ دے جدھر جدھر علی مڑ جائے. تو علی ابن ابی طالب کا تذکرہ کرنا یعنی کائنات کے حسن کو بیان کے فانوس میں سمیٹنا، سمندر کو کوزے میں انڈیلنا،
مقام عصمت و ولایت کو فہم بشر پر تولنا یہ اتنا آسان کام نہیں ہے۔ علی ابن ابی طالب کے فضائل کی سرحدیں جہاں سے شروع ہوتی ہیں وہاں پر طائر فکر انسانی بے بس ہو جاتا ہے۔ فکر انسانی جتنی بھی بلند پروازی کا مظاہرہ کرے وہ قلعہ عظمت علی ابن ابی طالب تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ بے شک بے شک بے شک بے شک، کیا خوبصورت بیان کیا آپ نے، ماشاء اللہ تعالیٰ۔ حضرت آپ سے جو میں بیان کرنا چاہ رہی تھی مگر جی فرمائیے خانم، آپ فرمائیے۔ جی میں گزارش کرنا چاہتی تھی کہ بہت سے موضوعات نے جنم لیا، گفتگو میں موعظہ کی بات ہوئی، مولا کائنات کے وصیت نامے میں اپنے بیٹوں کو خطاب کیا، احیِ قلبک بالموعظہ وامتہ بالزہادہ وقوہ بالیقین ونورہ بالحکمہ، بیٹا تمہارے دل کی زندگی وابستہ ہے واعظ و موعظہ کے ساتھ، اور قرآن کریم نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنہ، لوگوں کو جب بلاؤ دین حق کی جانب تو نرم زبان سے بلاؤ، ان کو اچھے طریقے سے بلاؤ، شائستہ انداز میں بلاؤ، قولوا للناس حسنا، ان کے اندر ضد اور ہٹ دھرمی پیدا نہ کرو جو کہ آج جس کا ہم شکار ہو چکے ہیں۔ آج ہم شکار کیا ہو چکے ہیں خانہ، ہم تو اس میں بیمار ہو چکے ہیں۔ حضرت آپ کی توجہ میں اس طرف کرواؤں، امام علی کرم اللہ کا جو تدفین کا سلسلہ تھا اس پہ ان کے بیٹوں کا کیا رول تھا، اور اس سے سلسلہ اس پہ کچھ جملے دو فرمائیے۔ میں یقیناً اس کے بارے میں عرض کرتا ہوں، لیکن ایک آخری وصیت کا ایک کلمہ جس کا آج کے حالات کے ساتھ تعلق ہے، میں چاہتا ہوں کہ اس کو بھی بیان کرتا چلوں، اگرچہ آپ نے بہت سی وصیتیں فرمائیں۔ ایک وصیت یہ فرمائی تھی بنی عبد المطلب کو مخاطب کر کے، یعنی اپنے خاندان کے لوگوں کو مخاطب کر کے کہ خبردار تم مسلمانوں کو قتل عام نہ کرنا، میرے قتل پر یہ اعلان کرتے ہوئے، یہ نعرہ لگاتے ہوئے کہ قتل امیر المومنین قتل امیر المومنین، یہ کہتے ہوئے تو لوگوں کا قتل عام شروع کر دو، خبردار ایسا نہیں کرنا۔ کیا کرنا ہے؟ مجھے اپنے ملجم نے ضرب لگائی ہے، اگر میں زندہ رہا تو صاحب الدم میں خود ہوں، میں خود اس کا انتقام لینا چاہوں، قصاص لینا چاہوں، دیت لینا چاہوں، جو بھی کروں گا مجھے اختیار ہے، اور اگر میں دنیا سے چلا جاؤں، شہید ہو جاؤں تو تم نے اس سے قصاص لینا ہے، تو اس نے ایک ضرب مجھے لگائی، تم نے ایک ضرب لگانی، یعنی گویا کہ یہ بتا رہے ہیں، آپ فرما رہے ہیں کہ چھوٹی سی بات پہ پورے ملک کو داؤ پہ نہیں لگا دینا، چھوٹے سے واقعے پہ لوگوں کے املاک کو تباہ و برباد نہیں کر دینا، بے گناہوں کا قتل عام نہیں کر دینا۔ آج ہم دیکھ رہے ہیں کراچی میں فائرنگ ہو رہی ہے، کس جرم میں؟ کوئی ایک اگر کوئی کسی کا مجرم ہے تو اس کو پکڑو، اتنے انسانوں کا قتل عام کوئی انسانیت نہیں ہے۔ اور جہاں تک علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے دفن کا تعلق، میں اس پہ چھوٹا سا ایک آپ سے معذرت چاہوں گا، ظہور ہے دبئی سے اس وقت ہولڈ پہ۔ جی ظہور، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام بلال صاحب، آپ کا پروگرام ہم بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، بہت شکریہ، اور بہت ہماری معلومات میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ سے دو سوال کرنے ہیں۔ جی فرمائیے۔ ایک تو میری نواسی پیدا ہوئی ہے، اس کا نام مرجان نیازی رکھا ہے، یہ پوچھنا تھا کہ مرجان کچھ کہہ رہے ہیں کہ یہ پتھر کا نام ہے اور یہ صحیح نہیں ہے۔ اس کے ماں باپ کا کیا نام ہے؟ اس کے والد کا نام عمران نیازی ہے اور والدہ کا نام سدرہ ظہور ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھو میں یہ پتھر وتھر کی بات آپ سے بالکل نہیں کر رہا، میں صرف اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو والدہ اور والد ہیں یہ دونوں جو ہیں یہ حاوی نہ ہو بیٹی کے اوپر، بیٹی بھی ماں کے قریب ہو، اس لیے مرجان جو نام ہے یہ بڑا ڈپریسنٹ اور سینسٹیو نام ہے، یہ نام اس لیے ٹھیک نہیں ہے۔ میری گزارش یہ ہوگی کہ آپ اگر نام ہے سے یا عین سے رکھو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ دوسرا سوال کیا؟ دوسرا میری بیٹی ہے بڑی والی، یہ تو چھوٹی بیٹی ہے جس کی بچی پیدا ہوئی ہے، اور دوسری میری بڑی بیٹی ہے، وہ ڈاکٹر ہے، وہ پاکستان میں ہی ہوتی ہے، ان کے اولاد نہیں کوئی اور ہی، 2 سال تقریباً نام ان کا ساجدہ خان ہے۔ اور شوہر کا؟ شوہر کا نام تیمور نیازی۔ تیمور، اور اچھا دونوں کے میڈیکل کلیئر ہیں؟ میڈیکل چیک نہیں کیے ہیں فی الحال۔ اچھا یہ میڈیکل ٹیسٹ ضرور کرا لینا۔ اچھا، اور اس کے لیے جو وہ میرا خیال ہے، میرا یہ گمان ہے کہ جو ڈاکٹر جو میڈیسن دے گا وہ ہائی ڈوزیج دے گا وائٹامنز کی، اس کو بھی 6 مہینے تک لینا بڑا ضروری ہوگا۔ لیکن دونوں سے یہ کہنا کہ آیت کریمہ جو ہے اس کو کثرت سے پڑھیں، لا حول ولا قوت الا باللہ کو کثرت سے پڑھیں، اور یا ولی یا نصیر کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ آسانی دے گا انشاءاللہ تعالیٰ، خوشخبری ضرور ملے گی۔ لیکن یہ میڈیکل کو ضرور کلیئر کرنا، یہ بھی سنت ہے کہ علاج نہیں صرف کرانا، ایکسلنٹ علاج کروانا ہے۔ بہت شکریہ آپ نے ہمیں کال کیا، میں نے آپ کی بات کو روکا تھا بڑی معذرت کے ساتھ۔ 21 رمضان آج کا دن جناب علی علیہ السلام کے سر اقدس پر جس تلوار سے وار کیا گیا تھا وہ زہر میں بجھی ہوئی تھی، اور جیسے جیسے علاج کیا علاج ناکام ہوا، یہاں تک کہ امیر المومنین علیہ السلام نے وصیتیں فرمائیں جس کا مختصر سا تذکرہ میں نے کیا۔ آپ کی شہادت ہوئی،
आपने ये भी वसीयत फरमाई थी कि मेरा जनाजा उठा के नजफ अशरफ की तरफ चल पड़ना, तुम्हें वहां पर खुद ही खुदाई कब्र मिल जाएगी, आए हाय हाय हाय, तुम्हें कब्र खोदने की जरूरत महसूस नहीं होगी। हाय हाय हाय। यही वजह है कि जनाब अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम को अपने घर में ही गुस्ल दिया गया, कफन पहनाया गया, आपका जनाजा उठा के बेटे वादी गरा नजफ अशरफ की तरफ चल पड़े। चलते गए यहाँ तक के बाज़ रिवायात में ये भी है कि अगले दोनों पाए नहीं उठाए गए, पिछले 2 पाए बेटों ने उठाए, आगे 2 पाए थे चारपाई के वो फरिश्तों ने उठाए हुए थे, और वो जनाजे को लेकर चल रहे थे कि जनाजा कहाँ तक पहुँचना है। वो कब्र खोदेंगे तो जनाजा भी उठाएंगे, और जब वहाँ पहुँचे तो कब्र खुद ही खुदाई मिली, और वहाँ पर आपको उस वादी नजफ के हवाले किया गया। और जब आप को दफन किया गया तो उस वक्त आपके एक असहाबी सासा बिन सोहान हमारी याद दिलाया, आपकी कब्र मुबारक के खड़े होकर मरसिया पढ़ते हैं। यहाँ एक बात मैं तेज़ी के साथ अर्ज़ करना चाहता हूँ, वक्त अगर कम है, कि जब इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम अपने बाबा को दफन करके वापस आ रहे थे तो एक खराबे से किसी के रोने की आवाज़ आ रही थी, और उसमें वो रो के कह रहा था कि ऐ मेरा मोहसिन, तू क्यों मुझसे रूठ किया है? आज तीसरा दिन है, तूने ना तो मुझे खाना पहुंचाया है, ना मेरी तीमारदारी की है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम उस खराबे में तशरीफ़ ले जाते हैं, देखते एक नबीना अपाहज, पूछा कौन है, सलाम किया, कहा कि एक मोहसिन था, हर रोज़ मुझे खाना पहुंचाता था, आज तीसरा दिन है वो नहीं आया। तो आपने फरमाया कि उसका नाम का उसने कभी नाम नहीं बताया था, उसकी कोई इलामत का आपसे आवाज़ मिलती थी, और यहाँ की हर चीज़ अस्सलाम अलैकुम अमीरुल मोमिनीन कह के पुकारती थी। उस वक्त हसन वाला कहते हैं उस अमीर को दुनिया वालों ने कत्ल कर दिया। ये सुनना था कि चीख मार के कहता है कि अली जैसे करीम इंसानों को कत्ल किया जाता है तो ये दुनिया रहने के काबिल नहीं, रूह परवास। और आपकी बात बिल्कुल सच्ची, वाकई ये दुनिया रहने के आप काबिल नहीं। मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ आपका हज़रत, बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा साहब, हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया आपका, और खानम आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन किया। हज़रत अली यही के करमुल्लाह वजह के जिनका जिक्र हो रहा है, गौर फरमाइए कि एक खुतबे में खड़े हुए और वो तलवार जो कि खैबर में आप लेकर गए थे, कहा कि कोई ये तलवार ख़रीद लेगा, सिर्फ इतने पैसे मुझे दे दे कि मैं अपनी तहमद ख़रीद लूँ। फिर एक सहाबी ने कहा कि या अली, मैं आपको उधार दे देता हूँ पैसे, आप मेरे से उधार ले लीजिए और अपने लिए कपड़ा खरीद लीजिए। ये अमीरुल मोमिनीन की सादगी, और इसके बाद सिर्फ सलाम ही हो सकता है, और हम क्या अकीदत पेश कर सकते हैं। से बाप का साया उठा कलसूम केसर से बाप का साया अली की शहर फरास नाया यकीन अब हो गया मुझको यतीमी का हसन भाई यकीन अब हो गया मुझको यतीमी का हसन भाई अली का ज़र्द चेहरा देख कर ज़ैन